تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے، کرنے والا سوال کرتا ہے، حضرت جی پھر نبیوں پہ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ غور کیجئے۔ تو جناب جعفر صادق علیہ الرحمہ فرمانے لگے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے نبیوں کے معجزات دیکھ کے اس کا نظریہ، عقیدہ، سوچ تبدیل نہ ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نبیوں پہ مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں اس لیے اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ اپنی مرضی سے معجزات بھی نہیں دکھاتے۔ جو مالک و خالق انہیں معجزات عطا فرمانے والا ہے، وہ انہیں پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر کے دنیا والوں کو بتانے والا ہے۔ نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، نیکوں پاکوں کا، پوری کائنات کے انسانوں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں۔ یہ تو نبی ہیں، اللہ کے بندو۔ اصحاب رسول کو کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں۔ ہمارے تو سر کو درد ہو جائے نا تو ہم بڑا شور شرابہ کر، ہم قسم کی نعمتیں کھانے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر کرنے کی بجائے تھوڑی سی تکلیف آئے، تھوڑی سی پریشانی آئے، ہم اس کا وویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے مالک کے شکوے اور شکایتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی نبیوں کی آزمائشوں کا مطالعہ کرو، کبھی پڑھو اصحاب رسول پہ کتنی تکلیفیں آئیں۔ وہ بندے تھے، حمص کے لوگ اکٹھے ہو کے امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت جی یہ جو سعید بن عامر جو آپ نے ہمارے گورنر بنائے ہیں، ہمیں ان پہ 4 اعتراضات ہیں، 4 اعتراضات ہیں ان پہ، انہیں معزول کیا جائے، بدلا جائے۔ امیر المومنین عمر فرمانے لگے، یار وہ تو بندہ ہی بڑا نیک ہے، وہ تو بندہ ہی بڑا درویش صفت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ان کی 3-4 شکایتیں لگائیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں بدلیے، تبدیل کیجئے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، سارے حمص والوں کو بلاؤں گا، جامعہ مسجد میں جمع کر کے آپ کی باتیں بھی سنوں گا اور ان سے جواب بھی لوں گا۔ جناب سیدنا سعید بن عامر کو بلایا گیا، آپ پہنچے حمص میں، جب وہاں پہ پہنچے پوچھا، سوال کیا، اللہ اکبر کبیر، حضرت جی آپ کے متعلق یہ لوگ یہ شکایتیں لگا رہے ہیں۔ پہلی شکایت، پہلا عذر انہوں نے یہ پیش کیا کہ ہمارے گورنر ہیں تو یہ روزانہ، تقریباً روزانہ اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں لیٹ تشریف لاتے ہیں، انہیں پوچھئے، ہم ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، عمر کہتے ہیں جی بتائیے، جواب دیجئے۔ جناب سیدنا حضرت سعید بن عامر فرمانے لگے، آپ نے فرمایا، امیر المومنین آپ کو پتہ ہے میں نے مکتوب میں لکھا تھا، آپ کو میسج اور پیغام میرا پہنچا ہے، میری گھر والی بیمار ہے، میری گھر والی بیمار ہے اور گھر میں کام کاج کرنے کے لیے کوئی خادمہ موجود نہیں ہے، میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں، بچوں کے لیے ناشتہ، اپنے لیے ناشتہ، گھر والی کے لیے میں ساری تیاری کرتا ہوں، بچوں کو تیار کر کے انہیں سکول بھیجنا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بچوں کو تیار کرواتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے، بڑی کوشش کرتا ہوں پھر بھی لیٹ ہو جاتا ہوں، گھر خادمہ نہیں ہے، نوکرانی نہیں رکھی، خود کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ رات کو جب ہمیں کام پڑے ان کے دروازے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں، یہ دروازے نہیں کھولتے۔ آپ نے فرمایا کیوں جی، آپ رات کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو؟ فرمانے لگے، امیر المومنین سارا دن میں نے اللہ کے بندوں کے لیے رکھا ہے اور ساری رات میں نے اپنے اللہ کے لیے رکھی ہے۔ ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں موبائل پہ، ٹیلی ویژن پہ، خبروں پہ، دیگر چگلیوں، غیبتوں پہ ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اصحاب رسول کی راتیں کیسا گزرا کرتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ساری رات اپنے مالک کی عبادت کرتا ہوں، میں نے رات اللہ کے لیے خاص کی ہے۔ تیسرا ان کا اعتراض،
وہ کہنے لگے ہمارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، جمعے کا دن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ اور جمعہ پڑھ کے جب تم واپس باہر جاؤ وابتغوا من فضل اللہ کے رزق کو تم تلاش کرو، اللہ کے فضل کی تلاش میں تم نکلو۔ یعنی جمعے والے دن بھی چھٹی کا کوئی خاص حکم نہیں ارشاد، جمعہ کے لیے آپ آ جاؤ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ میرے مالک نے ہماری تربیت فرمائی، انہوں نے کہا جی یہ چھٹی کرتے ہیں ایک دن کی۔ تیسرا اعتراض ہمارا یہ ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ موجود ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت جی میں نے آپ کو بتایا نا گھر والی بیمار ہے اور گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، اور دیکھیے یہ میں نے لباس پہنا ہے، جب میں مدینہ سے آیا تھا تو میں نے یہی لباس پہنا ہوا تھا، ہفتے کا ایک دن میں اپنی تہمت کو باندھتا ہوں، ان کپڑوں کو اتارتا ہوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں، پھر سکھاتا ہوں، پھر ٹائم لگ جاتا ہے، ایک دن میری جو ہے نا وہ چھٹی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں باہر نہیں آتا۔ ہمارے کتنے کتنے لباس ہیں، کتنے کتنے کپڑے ہیں، الماریاں سیفیں بھری ہوئی ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ گورنر ہیں، ایک لباس جو مدینے سے پہن کے تشریف لائے وہی وجود پہ زیب تن فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انہوں نے کہا چلیں جی یہ تینوں اعتراضات کے ہمیں جواب مل گئے، ہمارا آخری اعتراض ہے، اس پہ تو آپ انہیں ضرور معزول کر دیں گے۔ وہ کیا؟ غور کیجئے، اس اعتراض پہ تو آپ انہیں ضرور معزول کریں گے۔ وہ کون سا اعتراض تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ ان کے پاس نہیں ہوتے اکثر انہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ زمین پہ گر جاتے ہیں، اور جس بندے کو مرگی کی تکلیف ہو اس بندے کو گورنر تو نہیں بننا چاہیے، اسے تو اپنی اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے۔ امیر المومنین پوچھنے لگے، جناب عمر نے توجہ کی، فرمایا سعید یہ بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں امیر المومنین یہ بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں اس معاملے میں کہ مجھے یہ شکایت ہوتی ہے لیکن مجھے مرگی کی تکلیف نہیں ہے، مرگی کی بیماری نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ اس تکلیف میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، نبیوں نے، صحابہ نے کتنی کتنی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ فرمانے لگے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جانے لگا تھا نا، کہنے لگے امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں بھی وہاں پہ لوگ جمع ہوئے دیکھنے کے لیے، میں بھی دیکھنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گیا، ہم دیکھ رہے تھے، تماشا تھا ہمارے لیے۔ حضرت خبیب کو گرم کوئلوں پہ جب لٹایا گیا، ان کے جسم سے خون نکلا، کوئلے بجھنا شروع ہو گئے، لوگوں نے ملامت کیا، لعن طعن کی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، فرمانے لگے انہوں نے پھر کولوں سے تو اٹھا لیا، بعد میں انہیں سولی پہ لٹکایا۔ وہ منظر سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جب میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے یہ منظر سامنے آتا ہے نظروں کے، تو جناب سیدنا حضرت سعید بن عامر فرمانے لگے کہ امیر المومنین میرا اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں رہ جاتا، میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً میرے مالک نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اس میں اللہ نے ہمارے لیے عبرتیں رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، اللہ نے ہمارے سوالوں کے جواب رکھے ہیں۔ اللہ اور نبیوں کو تکلیفیں بھی آئی ہیں، نبیوں کو اللہ نے معجزات کیوں عطا فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما ہمیں اسلام کا صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے۔ اللہ اسلام کو سمجھ کے اس کے مطابق ہم سب کو اللہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر